الدين وبعد۔ جی، اس سے پہلے جو روایت یا حدیث ہم لوگ پڑھے تھے، باب من تتبع حوالی القصع مع صاحبه اذا لم يعرف منه کراہیہ، تو ہاتھ ادھر ادھر جا سکتا ہے صحن اور پلیٹ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں دسترخوان کے ساتھی، انہیں برا نہ لگے۔ اگر برا لگتا ہے تو پھر آپ اپنے سامنے سے ہی اٹھائیں گے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے سے ہی کھانا اٹھایا جائے، یہاں تک کہ اگر آدمی تنہا بھی پلیٹ میں کھا رہا ہے تو اپنے قریب سے لقمہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر ضرورت پڑتی ہے، جیسے اس روایت میں ہم لوگ دیکھے حوالی القصعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں گیا تھا دعوت میں۔ جو خیاط تھے، جو ٹیلر تھے، جنہوں نے دعوت لی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھانا بنایا تھا تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا تھا، اور کھانے کا انداز جو میں نے نوٹ کیا، فرأیتہ یتتبع الدباء من حوالی القصعہ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبا، کدو آپ تلاشتے تھے پورے پلیٹ میں، حوالی القصع، پلیٹ کے کنارے کنارے جہاں بھی، حوالی تسنیہ آیا، حوالین کا یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے حوالی، تو پلیٹ کے ہر طرف اس کے کنارے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبا تلاش کرتے تھے۔ کسی کو بوٹی پسند ہے، کوئی اچھی بوٹی کسی اور کے سامنے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پابندی ہے وہاں ہاتھ نہیں بڑھا سکتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو اگر برا لگتا ہے تو ایسا مت کیجیے، اور اپنے سامنے ہی سے لقمے اٹھا کے کھائیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اسی دن سے مجھے بھی دبا پسند ہو گیا، بس اس وجہ سے کہ میرے نبی کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہے تو مجھے بھی اسے منتخب کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی نشانی تھی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنت کی مطابعات میں یہ بہت مشہور ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کرتے ہوئے وہ کرتے تھے۔ جہاں آپ نے استنجا کیا ہے وہاں جاتے جب سفر میں تو وہاں یہ بھی کرتے، ضرورت ہو یا نہ ہو، نبی کو دیکھا ہے تو ایسا کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی اپنی خواہش تھی۔ تو نبی کو دیکھا کہ دبا تلاش کرتے تھے، پسند فرماتے تھے، برتن کے کنارے کنارے سے اسے تلاش کر کے لے لیتے تھے، تو اس دن سے مجھے بھی یہ پسند ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو باب ہے، باب التیمنی فی الاکل وغیرہ، یہ بھی حدیث پڑھ چکے تھے شاید، ہاں پڑھ ہو گیا تھا، یہ بھی پڑھ لیے تھے۔ اب آج کا جو ہمارا باب ہے اس میں یہ ہے کھانے وغیرہ ہر معاملے میں داہنے ہاتھ سے شروع کرنے کا باب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب کو پسند فرماتے تھے۔ باب من اکل حتی شبع، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو کھائے یہاں تک کہ آسودہ ہو جائے، یعنی بھر پیٹ کھانا کھانا، پوری آسودگی کے ساتھ کھا لینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اب حدیث پڑھیے، اعراب جن کی باری ہو پڑھیں۔ جی پڑھیے، ہم پڑھیں، تفضلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة الإمام لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فأخرجت أخرصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلف فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قال فقلت نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوما فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هلمي يا أم سليم ما عندك فآتت بذلك الخبز فأمر به ففت وأسرت أم سليم أكة لها فأدمت فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أي إذن لعشرة فآذين لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فآذين لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فآذين لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم آذين لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. دیکھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من اکل حتی شبع. شبع یعنی آسودہ ہو جانا، بھر پیٹ کھا لینا. تو یہ باب اس آدمی کے بارے میں ہے جو آسودہ ہو کر کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے. شبع، شبعان کہتے ہیں جو آسودہ ہو گیا ہو، کھا کے پورے طور پر جس کا پیٹ بھر گیا ہو اسے شبعان کہتے ہیں. اور اسی کے مقابلے میں جوعان، جو بھوکا ہو، خالی پیٹ ہو. اچھا تو دیکھیے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک، ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مالک نے بتایا. وہ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سمع انس بن مالک، انہوں نے انس ابن مالک سے سنا ہے، صحابی رسول سے سنا ہے، خادم نبی سے سنا ہے. خادم نبی سے انہوں نے سنا ہے. تو یہ خادم نبی انس ابن مالک، نبی کے خادم، اور یہ ان کی وفات بھی بہت تاخیر سے ہوئی ہے، 93 ہجری میں، 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی ماں مشہور صحابیہ ام سلیم ہیں. ام سلیم کے بیٹے انس ابن مالک، نبی کے خادم، 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے.
تو انس ابن مالک سے انہوں نے سنا کہتے ہوئے، کہتے ہیں قال ابو طلحہ لام سلیم، ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت باریک اور بہت ضعیف سنی ہے، یعنی کمزور سی آواز آپ کی میں نے سنی ہے۔ اتنی کمزور آواز نبی کی نہیں تھی جتنی آج میں نے سنی ہے۔ اعرف فیہ الجوع، اور میں نے اس آواز میں بھوک محسوس کیا ہے، میں نے جانا ہے اس میں بھوک، یعنی اس کمزور سی آواز میں مجھے بھوک محسوس ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کی آواز پست ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نہیں ملا ہے، آپ کی بھوک مٹی نہیں ہے۔ تو سمعت صوت الرسول، میں نے رسول کی آواز سنی ہے، صوت یعنی آواز، جمع اصوات، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور سی آواز سنی ہے، صوتاً ضعیفہ، کمزور سی آواز، اعرف فیہ الجوع، جس میں نے بھوک محسوس کیا ہے، میں نے بھوک کا اندازہ لگا لیا ہے۔ فہل عندک من شیء، تو کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے پینے کی چیز؟ کیا نبی کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے، آپ کی پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ فہل عندک من شیء، عندکی یہ مؤنث کے لیے ہے کی، اور عندکا یہ مذکر کے لیے، تو فہل عندکی من شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، من شیء کچھ بھی ہے، فاخرجت اقراصا من شعیر، تو انہوں نے جو کے کچھ ٹکڑے نکالے، اخرجت یعنی اخرجت ام سلیم، ام سلیم نے قرص ٹکڑا، جمع اقراص، انہوں نے شعیر کے کچھ ٹکڑے نکالے، جو کے، شعیر یعنی جو کے کچھ ٹکڑے، جو کے کچھ ٹکڑے یعنی جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے، ثم اخرجت خمار لہا، پھر اپنا ایک دوپٹہ نکالا، لفت الخبز ببعضه، اور روٹی کو، خبز یعنی روٹی، اور لفت کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، تو اسی خمار کے بعد حصے سے روٹی کو لپیٹ دیا۔ عموماً روٹی خواتین کپڑے وغیرہ سے لپیٹ دیتی ہیں، تو ایسا انہوں نے کیا، فلفت الخبز ببعضه، تو انہوں نے خبز کو، روٹی کو اسی کپڑے سے، اسی خمار سے لپیٹ دیا۔ ثم دسته تحت ثوبی، پھر انہوں نے دسته اسے چھپا دیا، دبا دیا میرے کپڑے کے نیچے، وردتنی ببعضه، اور بعض روٹی مجھے لوٹا دی، ردتنی انہوں نے بعض روٹی لوٹا دی مجھے، ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، قال، تو یہ کہتے ہیں یعنی راوی کہتے ہیں، فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، پھر میں اس کے ساتھ گیا، یعنی جو بعض روٹیاں مجھے دی تھیں وہی لے کر گیا، ذهبت به، گویا کہ انس ابن مالک کہہ رہے ہیں میں وہ روٹی لے کر وہاں گیا نبی کے پاس، فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا
फिल मस्जिदी, मस्जिद के अंदर, वमाअहु अन्नास, और आपके साथ बहुत सारे लोग भी थे। फकुमतु अलैहिम, और मैं उन पर खड़ा हो गया, यानी उनके सामने खड़ा हो गया। आप तन्हा नहीं थे, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, नास थे। और कितने थे अभी आएगा, अन्नास, लोग थे आपके साथ। फकुमतु अलैहिम, और मैं वहीं लोगों के सामने खड़ा हो गया, रसूल के पास लोगों के सामने खड़ा हो गया। फ़क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलक अबू तलहा। फ़क़ाल ली, तो मुझसे आपने फरमाया। फ़क़ाल ली, मुझसे आपने सवाल किया, फरमाया, कहा अरसलक अबू तलहा, कि तुमको अबू तलहा ने भेजा है। अरसलका, अरसलनी, अरसलनी मुझे भेजा, और अरसलका तुमको भेजा है, अबू तलहा ने। यह सवालिया जुमला है, इस्तिफाम वाला। अरसलका अबू तलहा, अबू तलहा ने तुम्हें भेजा है। अबू तलहा ने कमजोरी महसूस कर ली थी। अबू तलहा की नबी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपकी ज़ईफ आवाज सुनी थी, आपके भूख का अंदाजा लगाया था। इसलिए जब ये सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया कि शायद अबू तलहा ने मेरी भूख महसूस कर ली है। इसीलिए कहा कि अबू तलहा ने तुम्हें भेजा है। वकुल तो मैंने कहा नाम, हाँ उन्हीं ने भेजा है। काल अभी तामिन, फिर आपने सवाल किया, कहा कि खाने के साथ भेजा है, कुछ खाना वगैरह भिजवाया है क्या? तो अनस कहते हैं फकुल तो नाम, तो मैंने आपके दूसरे सवाल पर कहा नाम। आपका पहला सवाल था अरसला का अबू तलहा, जवाब दिया अनस ने नाम। दूसरा सवाल था बेतामिन, खाना देकर भेजा है, जवाब आया नाम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन माअहू, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमन माअहू, उन लोगों से जो आपके साथ थे। फरमाया, कहा कूमू, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग चलो। कूमू यानी सब लोग खड़े हो जाओ और साथ चलो। फंतलका वंतलक्तु बैन ऐदीहिम, नबी चले और मैं भी उनके सामने सामने चला। मैं भी उनके, ये चल रहे थे और मैं आपके आगे आगे, या लोगों के आगे आगे, आपकी जमात वालों के आगे आगे मैं भी चल रहा था। बैन ऐदीहिम वंतलक्तु बैन ऐदीहिम, और मैं उन लोगों के आगे आगे जा रहा था। हत्ता जीतु अबा तलहा, यहाँ तक कि मैं अबू तलहा के पास आ गया। अभी लोग नहीं आए थे, अभी नबी नहीं पहुंचे थे, लेकिन मैं आगे आगे था, तो मैं अबू तलहा के पास पहुंच गया। फ़क़ाल अबू तलहा, तो अबू तलहा ने कहा, घबराए इतनी बड़ी भीड़ देखकर, इतनी बड़ी जमात देखकर। सिर्फ नबी को खिलाना था, नबी की भूख मिटानी थी, लेकिन ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर आ गए थे। फ़क़ाल अबू तलहा या उम्म सलेम, अबू तलहा परेशान हुए और उन्होंने कहा, उम्मे सलेम, क़द जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्नास, कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर आ गए हैं। आप आए हैं बिन्नास, कैसे आए हैं? बिन्नास, लोगों के साथ चले आए हैं। दावत अगर एक आदमी की है और इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, तो मेजबान तो घबराएगा ही, परेशान तो होगा। परेशानी उम्मे सलेम से बयान की, कहा कद जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्नास, लोगों के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए। वलैसा इंदना मिन अत्ताअमी मा नुतइमुहुम, और हमारे पास तो इतना खाना है नहीं कि जो हम उन्हें खिला सकें।
لیس عندنا من الطعام، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ما نطعمہم، جو ہم ان سب کو کھلا سکیں۔ فقالت، تو ام سلیم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف تھیں، وہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوا نہیں کرنے لائے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور کہا گھبراؤ نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیسے میزبانی ہوگی ان کی وہ جانتے ہیں، ہماری کیفیت انہیں معلوم ہے، اچانک کسی غریب گھرانے میں اور اتنی بڑی تعداد کو آپ ایسے ہی نہیں لائے ہیں، کوئی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے، اب میں کیا کہوں۔ قالا، تو کہتے ہیں راوی، فانطلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ، ابو طلحہ چل کے گئے یہاں تک کہ رسول سے ملاقات کی، فاقبل ابو طلحہ ورسول اللہ حتی دخلا، تو ابو طلحہ اور اللہ کے رسول چلے یہاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے، حتی دخلا یعنی وہ دونوں گھر میں آ گئے، داخل ہو گئے، دخلا یعنی دخل ابو طلحہ ورسول اللہ، تسنیہ ہے، تو وہ دونوں داخل ہو گئے، اللہ کے رسول اور ابو طلحہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلمی یا ام سلیم ما عندکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلمی، لے آؤ ام سلیم، ما عندکی، جو بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ ہے کھانا، روٹی چاول جو بھی تمہارے پاس ہے لے آؤ، حاضر کرو، ہلمی، لے آؤ، یا ام سلیم، ام سلیم، ما عندکی، جو بھی تمہارے پاس ہے، فأتت بذلك الخبز وأمر به ففت وعصرت ام سلیم عکۃ لها، تو کہہ رہی ہیں کہ فأتت بذلك الخبز، ام سلیم سے مانگا گیا، نبی نے کہا ام سلیم جو بھی تمہارے پاس کھانا ہے لے آؤ، فأتت بذلك الخبز، وہی چند روٹیاں تھیں تو ام سلیم لے آتی ہیں، فأمر به، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فأمر به، تو آپ نے حکم دیا اس بارے میں، ففتا، تو اسے توڑ دیا گیا، روٹیوں کے ٹکڑے بنا دیے گئے، وعصرت ام سلیم عکۃ لها، اور ام سلیم نے عکۃ لها، ایک یہ حاشیے میں دیا ہے وعاء من جلود مستدیر، ایک برتن تھا، چمڑے کا برتن ہوتا تھا اور دائروی شکل میں تھا، گول چمڑے کا برتن، اور اس میں وہ گھی وغیرہ رکھتی تھی، شہد یا گھی وغیرہ، یعنی تیل ٹائپ کا، آئل ٹائپ کا سامان اس میں رکھتی تھیں، تو اس میں تھوڑی گھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، تو اپنا اکا ام سلیم نے کیا کیا، نچوڑا اچھے سے، یعنی جتنی گھی تھی پوری نچوڑ دی، جو بھی تھوڑی بہت اس میں گھی موجود تھی اسے نچوڑ دیا، فَأَدَمَتْهُ، اور اسے کیا کیا، ادمتہ، اسے سالن بنا دیا، اب اندازہ کرو روٹیوں کے کچھ ٹکڑے ہوں اور اسی کے اوپر سالن یا گھی یا آئل گرا دیا جائے تو وہ ایک طرح سے نرم ہو جاتا ہے، فَأَدَمَتْهُ، اسے ملا دیا، خلط ملط کر دیا اور سالن ٹائپ کا بنا دیا، گھی ڈال دیا روٹی کے ٹکڑے پر، فَأَدَمَتْهُ، اور اسے ملا دیا، اسی کا سالن بنا دیا، ثم قال فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پڑھا جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا کہ آپ پڑھیں وہ آپ نے پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی، ثم قال فيه، پھر اس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ما شاء اللہ ان یقول، جو اللہ نے چاہا کہ آپ پڑھیں، آپ نے کہا جو اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں، آپ نے دعا مانگی جو اللہ نے چاہا، ثم قال، پھر فرمایا، اذن لعشرہ، یہ 10 آدمیوں کو بلا لاؤ، اذن، اجازت دے دو، لعشرہ، 10 لوگوں کو، سب کو مت بلاؤ، 10 لوگوں کو بلاؤ، 10 ہی لوگوں کی ممکن ہے اس جگہ پہ گنجائش رہی ہو، تو اذن لعشرہ، 10 لوگوں کو اجازت دے دو، 10 آدمیوں کو بلا لاؤ، فأذن لهم، تو انہوں نے 10 آدمیوں کو اجازت دی، کہا کہ 10 لوگ آؤ اور کھانا تناول فرماؤ، فاکلوا، تو ان 10 نے کھانا کھا لیا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا، آسودہ ہو گئے، جم کے کھایا، ثم خرجوا، پھر اس کے بعد نکل گئے، اکلوا، شبعوا، خرجوا، اکلوا سب جمع کا صیغہ ہے، آئے علامت وہی واو اور دیکھیے واو اور الف جمع کی علامت ہے، تو ان سب نے کھا لیا، 10 نے کھانا کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ آسودہ ہو گئے، پیٹ بھر گیا، ثم خرجوا، پھر یہ لوگ چلے گئے، ثم خرجوا، پھر یہ لوگ چلے گئے، دیکھو اب حتی شبعوا یہی مطابقت ہے باب سے، باب من اکل حتی شبع باب ہے، اور حدیث میں کیا ہے، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ لوگ آسودہ ہو گئے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، یہی ٹکڑا باب سے مطابقت کا ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لعشرہ، 10 لوگوں کو اور بلا لاؤ، فاذن لهم، تو انہیں بھی اجازت دی گئی، انہیں بھی بلایا گیا، ندا دی گئی اور کہا چلو آپ لوگ بھی آؤ، 10 لوگ اور آ جاؤ، فاکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا، انہوں نے بھی ویسے ہی کیا، کھائے اور تھوڑا موڑا نہیں کھایا بلکہ بھرپیٹ کھانا کھا لیا، یہ لوگ بھی آسودہ ہو گئے، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لعشرہ، 10 لوگوں کو اور بلا لاؤ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، پھر انہیں بھی اجازت دی گئی، انہیں بلایا گیا، وہ لوگ بھی کھانا کھائے، حتی شبعوا، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا، پورے طور پر آسودہ ہو گئے، ثم خرجوا، پھر یہ لوگ بھی چلے گئے، ثم اذن لعشرہ، پھر 10 لوگوں کو اور بلایا گیا، فأكل القوم كلهم وشبعوا، تو پوری قوم نے کھانا کھا لیا، پوری ٹیم نے کھانا کھا لیا، وشبعوا، یہاں تک کہ سب آسودہ ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، اور تعداد کل کتنی تھی، والقوم 80 رجولا، 80 لوگ موجود تھے اس وقت، 80 آدمی، 80 صحابہ کرام نے کھانا کھایا، دعوت ایک آدمی کی تھی، 80 صحابہ کرام پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ نے اس میں دعا فرمائی اور اتنی برکت ہوئی کہ 10 لوگ کر کے کھاتے چلے گئے اور 80 لوگ پورے طور پر آسودہ ہو گئے، تو جو حتی شبعو ہے یہی باب سے مطابقت رکھنے والا جملہ ہے، اور یہاں ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہر آسودگی منع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے آدمی کھائے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ نبی کی سنت کی موافقت نہیں ہے، آپ کھانا پیٹ بھر کے کھائیے، آسودہ ہو جائیے، لیکن آسودگی کی ایک حد ہے، وہ حد کیا ہے کہ پیٹ کا 3 حصہ کیجیے، 3 ٹکڑا کاٹ کے نہیں، الگ الگ نہیں کرنا ہے، بلکہ پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹنا مراد ہے، تو آپ پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لیں،
ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ آکسیجن کے لیے، ہوا کے لیے رکھیے، تبھی جو ہے اندر کی مشین پورے طور پر کام کرے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے اور حلق تک کھانا کھایا ہے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے، وہ آسودگی مناسب نہیں ہے۔ جو کھانا بھوک مٹانے کے لیے کھایا جائے وہی مباح ہے، اور جو آسودگی سستی لے آئے وہ مکروہ ہے، اور جو آسودگی معدے پر بوجھ ڈال دے، آدمی کو بیمار کر دے، دست آنا شروع ہو جائے، دوائیں لینے کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ حرام ہے۔ ایک آسودگی جو بھوک مٹائے اور سستی نہ لائے وہ مباح ہے۔ آپ کو جو کھانا ہے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا کھانا ہے، جتنی بھوک لگی ہے اتنا کھائیے، یہ مباح ہے۔ لیکن لیکن وہ آسودگی جو سستی لے آئے، کھانا کھا لیے ہیں، اب اتنی آسودگی ہو گئی ہے کہ نماز کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، تو اگر ایسی سستی آ گئی ہے کہ نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، آدمی تھک گیا ہے پورے طور پر اور عبادت میں گرانی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اس میں پانی لو، وہی بالٹی والا بھر دو۔ تو یہ آسودگی مکروہ ہے۔ ایک آسودگی اگر تھکان جو ہے بیمار کر دے آدمی کو، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے، معدے پر بوجھ پڑ جائے اور معدہ بھی پریشان ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ منع ہے، یہ آسودگی ممنوع ہے۔ اچھا، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہاں آپ کی نبوت اور آپ کا معجزہ وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ معمولی سا کھانا تھا اور اللہ تعالیٰ برکت اتنی دیتا گیا کہ 80 لوگ کھانا کھا چکے اور آسودہ ہو گئے۔ ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنگی بہت تھی اور کھانا اتنا دستیاب نہیں تھا کہ بھوک مٹ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے دوچار ہوتے تھے، اور کمزوری اور نکاہت آواز سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ باقی یہ واضح ہے، وہیں رکھ دو، وہیں لے لیں گے وہ۔ جی، اس میں اور کوئی سوال ہے؟ کسی لفظ کا مطلب نہ سمجھ میں آیا ہو نعم یا أستاذ. ترجمہ نہ واضح ہو تو جی۔ ما المراد به فقلت نعم فذهبت به. المراد بهذه أو بهذا أو الفاعل لهذا الصيغة هو أنس بن مالك. انس بن مالک قال فقلت، میں نے کہا، تو یہاں سب ہر جگہ فقلت، کیونکہ یہی یا فقلت فجئت فاتیت، یہ انس بن مالک تھے، انس بن مالک، یعنی ان کی والدہ کا واقعہ ہے، ان کے گھر کا، ان کی والدہ نے انہیں بھیجا تھا۔ ابو طلحہ آئے تھے، پریشانی بتائی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے انس ابن مالک کو بھیجا اور کہا جاؤ ایسا ایسا ہے، تو یہ پورے واسطہ کار انس ابن مالک تھے، لہذا فقلتو سے مراد یہاں انس ابن مالک ہیں، یا فقلتو کے جو فاعل ہیں وہ انس ابن مالک ہیں، فقلتو یا جئتو یا انطلقتو۔ جی، واضح؟ نعم أستاذ.
چلیے آگے پڑھیے اعراب اگلی حدیث کا. جی کوئی پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. حدثنا موسى حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدثنا أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم أطيه أو قال هبة قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى ويم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال جی دیکھیے حدثنا موسى حدثنا معتمر عن ابیہ قال، ہم سے موسیٰ نے بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم سے معتمر نے بیان کیا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وحدث ابو عثمان عیدا، اور ابو عثمان نے بھی بیان کیا ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے، رضی اللہ عنہما، عبد الرحمن ابن ابی بکر. تو عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ 53 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ معروف صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے والد صاحبزادے ہیں. کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و30 و100، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 و100، ہم نبی کے ساتھ تھے 30 و100، 30 اور 100 یعنی 130 لوگ تھے، ایک اچھی خاصی جماعت تھی، 130 افراد تھے، نبی کے ساتھ تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا هل مع احد منکم طعام، کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانا موجود ہے؟ هل مع احد، کسی کے ساتھ ہے، کیا ہے کسی کے ساتھ، منکم تم میں سے، طعام کوئی کھانا وغیرہ، کھانے کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ سَاعٌ مِّن طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، تو اچانک پتہ چلا کہ ایک آدمی کے پاس ساع من طعام ہے، یعنی کھانے کا لگ بھگ 1 سا کھانا موجود ہے. 1 سا کھانا اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 یا 2.75 کلو کھانا ان کے پاس موجود تھا. تو 2.5 کلو یا 3 کلو کھانا 130 افراد کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ایک آدمی کے پاس اتنا کھانا نکلا، ساع من طعام او نحوه، کہ کھانے جیسی 1 سا چیز نکلی ایک آدمی کے پاس، فعجینا، اسے گود لیا گیا، گوندا گیا، جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے، فعجینا تو اسے گوندا گیا،
2.5 کلو یا 3 کلو کھانے کو، یا کھانے جیسی جو بھی چیز رہی ہو، چاہے ستو رہی ہو چاہے آٹا رہا ہو، عموماً یہ چیز ساتھ میں رہتی تھی، سفر میں ساتھ میں لے جاتے تھے۔ توکل کے امام تھے سب صحابہ کرام۔ توکل کو دنیا کو انہوں نے سکھایا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب سفر پہ جاتے تھے تو کچھ غلہ پانی اپنے ساتھ رکھتے تھے، کچھ زیادہ راہ تیار کر لیتے تھے اور کھانا وغیرہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، توکل کے امام ہیں، نبی ساتھ ہیں، پھر بھی اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، خالی بھروسہ کر کے خالی ہاتھ نکلے نہیں ہیں، بلکہ کھانا پانی جو دستیاب رہتا تھا ساتھ میں رکھ لیتے تھے۔ فعجنا، تو اسے گوندھا گیا، ثم جاء رجل مشرک، جب گوندھ دیا گیا تو ایک آدمی آتا ہے اور وہ مشرک تھا، ایک کافر آدمی، ایک مشرک آدمی آتا ہے، مشعان، کیسا تھا یہ اس کی صفت ہے، متنفس شعری سائر الراس، تو لمبا تھا، لمبا تڑنگا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، مشعان طویل، لمبا تڑنگا تھا، مشعان تھا، بال اس کے پراگندہ تھے، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، گھر سے نہیں آ رہا تھا بلکہ سفر پہ تھا، وہ بھی یا ریوڑ وغیرہ چرا رہا تھا، کہیں انہیں لے کے جا رہا تھا۔ تو رجل، اس کی صفت کتنی آئی ہے؟ 3، رجل تھا، اور وہ رجل مشرک تھا، اور اس کے بعد مشعان تھا، یعنی اس کے بال پراگندہ تھے، طویل تھا یعنی لمبا تڑنگا تھا۔ تو جاء بغنم یسوقها، وہ ریوڑ کے ساتھ آیا جسے وہ چرا رہا تھا، جسے وہ لے کر کہیں جا رہا تھا۔ جاء رجل مشرک مشعان طویل بغنم یسوقها، جسے وہ ہانک رہا تھا، ساق یسوق، اسی سے ہے سائق، جو گاڑی ہانکتا ہے، جو گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں۔ تو غنم کو یسوقها، اس غنم کو، اس ریوڑ کو، وہ بکریوں کے ریوڑ کو ہانک رہا تھا، کہیں لے کے جا رہا تھا، چرا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع ام عطیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا یہ بیچنے کے لیے ہیں، یہ جو لے کے آئے ہو ان میں سے کچھ بیچ سکتے ہو، ام عطیہ، یا عطیہ وغیرہ دے سکتے ہو، او قال ہبۃ، یا راوی کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے آپ نے عطیہ کہا تھا یا آپ نے ہبہ کہا تھا۔ یہ بھی روایت کے نقل کرنے میں امانت داری کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اب عطیہ اور ہبہ میں کوئی فرق نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیتن کہا تھا یا ہبتن کہا تھا، معنی گرچہ دونوں کا وہی ہے، لیکن چونکہ جہاں اشکال تھا انہوں نے امانت داری برتتے ہوئے سیدھے کہہ دیا کہ مجھے شبہ ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ سوال کیا، کہا بیعن، استفہام والا حمزہ ہے، بیعن ام عطیہ، بیچنے کے لیے ہیں، بیچ سکتے ہو، یا عطیہ یا تحفہ دے سکتے ہو، ہبہ کر سکتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، ہدیہ اور عطیہ نہیں دے سکتا ہوں، ایماندار تو تھا نہیں، وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہبہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ فروخت کے لیے ہیں، لا بل بیعن، نہیں بلکہ بیچنے کے لیے ہیں، فروخت کے لیے ہیں۔ قال،
راوی کہتے ہیں فاشترى منه شاتن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی، من ہو یعنی اسی رجل سے، رجل مشرک مشعان اور طویل سے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا شاتن ایک بکری۔ شات یہ تائے وحدت کا ہے، شیاہن جمع ہے، تو آپ نے اس آدمی سے ایک بکری خریدی، فصنعت اور اسے بنایا گیا، اسے جس حساب سے ذبح کر کے صاف ستھرا کیا گیا، بنایا گیا، کاٹا گیا۔ فامر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسواد البطن، تو اللہ کے رسول یا نبی اللہ کے نبی نے سواد بطن کا حکم دیا۔ سواد بطن یعنی بطن میں جو کالی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے تلی ہو چاہے کلیجی ہو، تو یہاں مراد یہ ہے کہ کلیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کے بارے میں حکم دیا۔ سواد البطن یا سواد البطنی، پیٹ کا جو کالا حصہ ہوتا ہے یعنی کلیجی جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی نے حکم دیا یشوا، کہ اسے بھون لیا جائے، کلیجی کو آگ پر اچھی طرح سے بھون دیا جائے، تو اسے بھون دیا گیا، نبی کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ وَإِمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِئَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ، تو یہ کہتے ہیں کہ وَإِمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِئَةٍ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ما من، وَإِمُ اللَّهِ یعنی واللہ، قسم اللہ، اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ما من الثلاثین ومئہ، کہ 130 میں سے کوئی نہیں بچا تھا، الا قد حز له حزہ، مگر اس کا حصہ دیا گیا اسے، حزتن یعنی حصہ، الا قد حز مگر آپ نے کاٹا اس کے لیے اس کا حصہ، من سواد بطنہا اس بکری کے پیٹ کی کالے حصے کو، یعنی بکری کی کلیجی کو آپ نے کاٹا۔ 130 آدمیوں میں سے کوئی نہیں بچا کہ جس کا حصہ نہ لگایا گیا ہو اس میں۔ قد حز حاشیے میں دیا ہے قطع، حز یعنی قطع، نبی نے حز لہو حزتن یعنی قطع لہو قطعتن، حز لہو حزتن، حز لہو حزتن یعنی قطع لہو قطعتن۔ 130 آدمیوں میں سے کوئی نہیں تھا مگر اس کے لیے اس کا حصہ کاٹا گیا، اس کا حصہ لگایا گیا، من سواد بطنہا بکری کے کلیجی میں سے۔ تو بکری کی کلیجی اتنی بڑی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کی برکت تھی کہ کلیجی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی جو بھونی ہوئی تھی کہ 130 آدمیوں میں سے سب کا حصہ لگایا گیا۔ ان کا نہ شاہدن آتا ہے، یا اگر وہ وہاں موجود تھے تو انہیں ان کا حصہ دیا گیا، وہ ان کا نہ غائباً خبأہا لہ، اور اگر وہ غائب تھے موجود نہیں تھے اس وقت تو خبأہا لہو، تو اللہ کے رسول نے اس کا حصہ محفوظ کر دیا۔ خبا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دیا، چھپانا، لیکن آپ نے اس کا حصہ وہاں چھپا دیا، محفوظ کر دیا، رکھ دیا کہ یہ فلاں کا حصہ ہے۔ ثم جعل فیہا قصعتین، پھر جعل فیہا قصعتین، قصعتین یہ بھی ایک برتن کو کہا جاتا ہے، برتن، بڑا برتن۔ ثم جعل فیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 برتنوں میں رکھا، 2 برتن،
اور برتن میں یہ سالن رکھا گیا، فاکلنا اجمعون، تو ہم سب نے کھایا اس سے، اسی برتن میں سے، وشبعنا، اور ہم سب کے سب آسودہ ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی فضل فی القصعتین، قصعتین یعنی برتنوں میں، دونوں برتن میں بچ بھی گیا۔ فحملته علی البعیر، اور میں اونٹ پر اسے لاد کر لایا بھی، او کما قال، یا اس طرح کا کوئی جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ ایک بکری ہے اور اس کی کلیجی میں سب کا حصہ لگایا گیا، جو تھے انہیں دیا گیا، جو نہیں تھے ان کا حصہ رکھ دیا گیا۔ پھر دو برتنوں میں اسے رکھا گیا اور سارے لوگوں نے کھا کے، ہاں سارے لوگ کھائے اور سب کے سب آسودہ ہو گئے، پھر بھی برتنوں میں، دونوں برتن نے جس میں گوشت تھا اس میں بچ بھی گیا۔ فضل فی القصعتین، برتن میں، دونوں برتن میں بچ گیا سالن۔ فحملته علی البعیر، پھر میں اسے اونٹ پر لاد کے لایا بھی، او کما قالا، یا جیسا کہ انہوں نے کہا ہو، یا اس طرح کا کوئی صیغہ استعمال کیا تھا۔ جی اچھا، یہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، تو میں وقت نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال اب یہاں ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یا رہنے دیتے ہیں، اس کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نکتفی بہذا القدر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔